बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि आज 5 मई है, 2025 है। ज़ायचे में सबसे बड़े सियारगान की आपस में आखिरी नज़र कायम हो चुकी है, और ये जो नज़र है ज़ोहल और यूरनस की, यूरनस 26 दर्जे पे है और ज़ोहल इस वक्त 28 दर्जे पे पहुँच गया है। इसके साथ साथ दोस्तों जो ज़ायचे में ज़ोहरा की और प्लूटो की आपस में 7 नज़र कायम हुई है, इसमें नेपच्यून भी शामिल है, और ये पाकिस्तान के हाल के खाने में आप समझिए कि इन सितारों की आपस में कम्युनिकेशन है। अतारद और मुश्तरी भी आपस में 7 नज़र हो चुकी है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने एक ने तो बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया। उन्होंने कहा जी आपने कहा था तब्दीली का हाल चलेगा और बड़ा गहरा चलेगा। तो उसका जवाब ये है दोस्तों, अगर आप गौर करें, बहुत गौर करें, तो तब्दीली का हाल बहुत गहरा चल चुका है। जो समझते थे कि कभी यहाँ तब्दीली नहीं आएगी, सूरत हाल ऐसी नहीं होगी, अब उन्हें पता चली है। और बतौर डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि अगर मर्ज़ जो है, मर्ज़ किसी भी शख्स का मर्ज़ डॉक्टर तशख़ीस कर ले तो उसे पता चल जाता है कि मैंने किस तरीक़ों से जाके इसका इलाज करना है, इसके इलाज में दवाइयाँ कौन सी कारगर होंगी, ग़िज़ा कितनी अहमियत रखेगी, मौसम कितना अहमियत रखेगा, तो उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह दोस्तों मुल्क अज़ीज़ में जो सितारे आए जिन्होंने यहाँ का मौसम तब्दील किया, उसमें नेपच्यून सर फ़हरिस्त है, और मुझे अंदाज़ा था कि नेपच्यून जब पाकिस्तान के पहले खाने में आएगा तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील करेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिया का ज़ायचा बयान किया, और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी सूरत हाल जो है ना वो तब्दीली की सिमत में है, और उनकी पहले वाली बातें नहीं रहेंगी, बल्कि मुश्किलात के एक दौर का आगाज़ है। करंटली इस वक्त ज़ायचे में जो मैंने आपको सियारगान बयान किए, इनकी जो आपस में पॉजिटिव नज़रात हैं, ख़ास तौर पे ज़ोहल अपने आखिरी दर्जात पे पहुँचा हुआ है, और वो उसने अपनी तमाम तर ताकत यूरनस को दी है। और सबसे ज़्यादा ज़ायचे में जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ज़ोहल अपने हबूत के खाने में एंटर होगा, जिससे मैंने आपको प्रेडिक्शन की हुई है कि पाकिस्तान में बहुत जल्दी से तल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार है। अभी देखने को उनके पास बड़ी जगह है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत जल्दी के मातहत क्योंकि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म भी आता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी नेगेटिव हैं। 8 जून को पहली बात यह है मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा, लेकिन इससे पहले मई में ज़ोहल अपना बुर्ज चेंज करेगा। ज़ोहल अपने 2.5 साल बाकी गुजारने के लिए बुर्ज हमल में पहली मरतबा आएगा, और यहाँ पे ये नेपच्यून के साथ किरान करेगा। तो हैरत अंगेज़ तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के मनसब में तब्दीली आएंगी। अब क्योंकि पहले पाकिस्तान के 12वें खाने में ज़ोहल था, अब ये पाकिस्तान के पहले खाने में वज़ीर-ए-आज़म का सितारा आएगा। गोगे यहाँ ज़ोहल हबूत के अपना मकाम पे होगा, लेकिन नेपच्यून यहाँ बैठा है। पहला किरान ज़ोहल का नेपच्यून के साथ होना है, और ये जो किरान होना है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब ज़ोहल ने 2.5 साल यहाँ रहना है। अब 2.5 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुरुस्त होंगी जो माजी से गलत थीं। जो तब्दीली का हाल चलना था, जो अहले बसीरत हैं, जो समझते हैं, वो चल चुका है। अब जब सितारे मैंने अर्ज़ किया कि रास और ज़म के दूसरी तरफ जाते हैं तो सूरत हाल चेंज हो जाती है। और मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये बात बताता चलूँ, जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी का मुताला किया, हिस्ट्री में जितने मैंने ज़ायचे बनाए, जैसे मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले जंग का ज़ायचा बना के बताया कि 71 में जब जंग लगी तो सितारे किधर थे, कौन कौन से सितारे नेगेटिव थे।
ابھی پاکستان کے ذائچے میں یہ جو تبدیلی والا ستارہ ہے زحل، یہ یہاں پہ پہنچے گا اور یہاں پہ نیپچون کے ساتھ کران کرے گا، اور پھر یہاں یاد رکھیے گا کہ جب یہ یہاں پہنچے گا تو اگست میں سورج جو ہے وہ برج اسد میں آئے گا، برج اسد میں آ کے اپنی طاقتور ترین نظر جو ہے وہ قائم کرے گا زحل کے ساتھ، اور یہ جو اگست میں 10 اگست کے بعد صورتحال ہوگی وہ ستاروں کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہوگی۔ یہ میں آپ کو اس لیے دوستوں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم اس سمت میں جا رہا ہے۔ آج کل کے ذائچے میں جو اگلا کران متوقع ہے وہ شمس کا اور یورنس کا آخری کران ہے جو برج ثور میں ہوگا، اور کیونکہ یہاں پہ جو یورنس ہے یہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، لیکن اس دفعہ جب یہ شمس کے ساتھ کران کرے گا، اس کران کے بعد اگلا کام یہ ہوگا کہ عطارد یہاں پہنچے گا، عطارد اس کے ساتھ کران کرے گا، اس کے بعد آنے والے وقت میں زہرہ یہاں پہ آ کے اس کے ساتھ کران کرے گا۔ زہرہ اسی گھر کا مالک ہے، اور یہیں پہ دوستو چاند آئے گا۔ جب یہ چاند یہاں پہ آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں صورتحال بہتری کی سمت میں جائے گی۔ ماضی میں جو میں نے آپ سے ستاروں کی متعدد دفعہ بات کی، کیونکہ ہمارا تو چینل ہی ایسٹرالوجی کا ہے، ہم نے جو پڑھنا ہے دیکھنا ہے ستاروں کے حوالے سے دیکھ کے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوست کمنٹس کرتے ہیں، بہت مہربانی، جو مرضی کہیں جناب، جسے کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ، جو مرضی کہیں، لیکن میں آپ کو ذائچے سے بتا دوں ایسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو تبدیلی کا عمل حل چلنا تھا، تبدیلی کا حل چل چکا ہے۔ ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے بیج بوئے جا چکے ہیں، اب اس بیج سے جو فصل نکلے گی 8 جولائی 2025 کے بعد وہ زمین کے اوپر نظر آنا شروع ہوگی، جب یورنس برج جوزہ میں داخل ہوگا۔ برج جوزہ جو ہے یہ پاکستان کا تیسرا خانہ ہے۔ پاکستان کے تیسرے خانے میں یہاں پہ جب یورنس آ کے بیٹھ جائے گا، ایک تو وہ مشکلات کا ہمارا دور ختم ہو گیا اس ذائچے کے مطابق، دوسرا اب آنے والے وقت میں چاند ہر دفعہ جب یہاں آئے گا تو یہ معیشت بہتری کی سمت میں انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایسٹرالوجی بیان کر رہی ہے کہ بیج ڈل چکے ہیں، بس پانی لگنے اور موسم کے بہتر ہونے کا انتظار ہے، وہ جیسے میں نے آپ سے یہ ستارے عرض کیے کہ اس دفعہ اس سال میں بڑے بڑے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے زحل اپنا برج چینج کر رہا ہے، اس سے پہلے نیپچون 31 مارچ کو اپنا برج تبدیل کر چکا۔ اب اس کے بعد زحل کے بعد مشتری اپنا برج چینج کرے گا، 10 جون کو مشتری اپنا برج چینج کرے گا۔ اس کے بعد 8 جولائی کو یہاں پہ جو یورنس ہے یہ بھی اپنا برج چینج کر دے گا، اور 22 جولائی کو مریخ کا ضم کے ساتھ کران ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ یہ باتیں وہ ہیں جو بہت زیادہ ذائچے میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایسٹرالوجی یہ سمجھا رہی ہے، ڈیٹا کلیکشن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو فصل اب اگے گی وہ فصل دیکھنے سے تعلق رکھے گی، ٹوٹل چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جب یہ یورنس برج جوزہ میں آ کے بیٹھ جائے گا، جیسے پلوٹو اب پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اسی طرح جب یورنس اپنے برج جوزہ میں آ کے بیٹھ جائے گا تو یہ پلوٹو کے ساتھ اپنی طاقتور ترین نظر قائم کرے گا، اور یہ نظر کچھ عرصہ جاری رہے گی۔ اس نظر کے جاری رہنے کی وجہ سے اب دوستو چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بہتری کی انشاءاللہ سمت میں جائیں گی۔ وہ لوگ جو ملک کو چھوڑ گئے ہیں اب آنے والے وقت میں پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں چھوڑا۔ میرا ایک اندازہ ہے دوستو، میرا ڈیٹا کلیکشن ہے، میں کوئی حرف آخر نہیں، اندازوں کا علم بیان کرتا ہوں۔ باقی ذائچے میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے ذائچے میں مریخ اور ضم کا کران پاکستان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ہوگا، یہ وقت بھی پاکستان کے لیے نحس ہوگا۔ اور یہاں پہ جب مریخ برج شملہ میں انٹر ہوگا، جو ہی مریخ برج شملہ میں انٹر ہوگا تو یہ اس وقت میں یہاں بیٹھ کے آپ سمجھیے بہت کمزور ہو جائے گا۔ پہلے میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کا جو ستارہ ہے مریخ وہ 5 دسمبر کو ریورس ہوا، جس کی میں نے پریڈکشن کی
کہ عمران خان کے مخالفین اب آنے والے وقت میں ان کی گاڑی کو ریورس گیئر لگے گا، آگے نہیں جا پائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں ان کی گاڑی کھڈے میں پھنسی ہے کہ نہیں، کتنا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں لیکن گاڑی نہیں نکل رہی۔ ابھی آپ ایسا سمجھیے کہ ان کی جو کوششیں ہیں اس گاڑی کو وہاں سے نکالنے کی، اس کے نتیجے میں جیسے وہ کوشش کریں گے تو ان کا پہلا ٹائر پھنسا ہے پچھلا، اب دوسرا ٹائر بھی پھنسنے کی سمت میں بات جائے گی جو ہی مریخ برج شملہ میں انٹر ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو مریخ برج شملہ میں انٹر ہوگا یہ امریکہ کے لیے بھی مشکلات لائے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات لائے گا، اور یہ جیسے جیسے اب ستارے آگے جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کی پریڈکشن کے مطابق، ستاروں کے ڈیٹا کلیکشن کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، ملک عزیز پاکستان کے جو سیارگان کے حوالے سے میں اس کو پڑھتا ہوں تو آنے والا وقت تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ بہتر آئے گا، ملک ہمارا ترقی کرے گا، صورتحال انشاءاللہ بہتر ہوگی۔